بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ حکومت سازی کے مراحل شروع ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں لیکن قریب ہیں بھی نہیں۔ ان کے معاملات اندرون خانہ جو سٹوریاں چل رہی ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ ایک دوسرے کے قریب بھی آتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر ٹرسٹ بھی نہیں کیا جا رہا، اور ان حالات میں تو ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ اگر حکومت بنتی بھی ہے تو کیا یہ حکومت چل پائے گی؟ اس بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں الیکشن 2024 میں جو نتائج سامنے آئے، ان نتائج کی روشنی میں کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت تک نہیں تھی۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے میدان مارا لیکن دوسرے صوبوں میں اس کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح بانی تحریک انصاف کی جماعت نے کے پی کے اندر میدان مارا لیکن پنجاب میں اس کا مقابلہ تو نون لیگ کے ساتھ کٹھن ہوا، لیکن ان الیکشن نتائج کے متعلق بھی بڑے سارے سوالات کھڑے ہو گئے۔ تحریک انصاف کی طرف سے الزامات عائد ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے زور بازو پر الیکشن جیتا۔ بہرحال یہ ایک کنفیوژن چل رہی ہے۔ اور دوسری طرف اس کے علاوہ جو جماعتیں تھیں، مولانا فضل الرحمان بھی اس انداز میں کامیابی حاصل نہ کر سکے جو 2018 یا اس سے قبل انہوں نے حاصل کی تھی۔ اسی طرح ایم کیو ایم جو کہ 2018 کے الیکشن میں بری طرح کراچی سے ہار گئی تھی اور اس کی صرف 7 نشستیں تھیں، لیکن اس بار اس کو 17 نشستیں میدان میں جیتی گئی ہیں اس کی، اور خواتین کی ملا کر اس کی کل 23 نشستیں بن چکی ہیں۔ لیکن جو کہنے والے کہہ رہے ہیں، جو تحریک انصاف کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں، جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں آیا جتنا مینڈیٹ ایم کیو ایم کو دیا گیا۔ بہرحال اب جب حکومت سازی کا وقت آیا تو پیپلز پارٹی تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کو جمہوریت کی خاطر سپورٹ کر دے گی، قانون سازی میں بھی سپورٹ کرے گی لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، اور پیپلز پارٹی ابھی تک اپنے اس موقف پر قائم ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بات چیت کی، جو معاملات طے کیے، ان کے 5 دور مکمل ہوئے تھے مذاکرات کے، اس میں آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اسی طرح ان کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب بھی پیپلز پارٹی لے گی۔ اس حوالے سے دیگر صوبوں کے گورنرز کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی تھی۔ اور دوسری طرف ایم کیو ایم جو الیکشن سے قبل ہی مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ قریب آ چکی تھی، اب جب الیکشن نتائج آئے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے قریب ہونے کے سبب اب جو ایم کیو ایم کو پریشانی لاحق ہوئی ہے، ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ سندھ کے اندر ایم کیو ایم کا گورنر قائم رہے یا لگا رہے۔ اسی طرح وہ کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون پر دباؤ ہے پیپلز پارٹی کا، چونکہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں کافی حد تک اتفاق کر چکی ہیں امور میں، اور مسلم لیگ نون اس انداز سے اب ایم کیو ایم کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی جو ایک معاملات میں بات چیت میں معاملات طے ہوئے تھے۔ اب ایم کیو ایم بھی ڈٹ گئی ہے۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ وہ بھی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، وہ وزیر اعظم اور سپیکر کا ووٹ تو دے گی لیکن کابینہ میں شامل نہیں ہوگی۔ اب ایم کیو ایم کی طرف سے جو شرائط عائد کر دی گئی ہیں، ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ وہ 4 اہم وزارتیں لے گی اور گورنر سندھ بھی ایم کیو ایم لے گی۔ اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو فیصلے ہونے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صدر پاکستان کے حوالے سے آصف علی زرداری کو ووٹ نہیں دے گی۔ بہرحال یہ ابھی بات چیت کے مراحل جاری ہیں۔ اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان، ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا ثناء اللہ خان نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ
مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں اور وہ مولانا کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال ابھی تک تو مولانا مان نہیں رہے، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ مولانا اگر مان گئے تو پھر سیاست کا جو موجودہ صورتحال ہے وہ مزید تبدیل ہو جائے گی، جبکہ تحریک انصاف کے بھی مولانا سے بہت زیادہ رابطے ہو چکے ہیں اور مولانا نے کے ساتھ ان کے جو رابطے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو سیاسی حالات بنے گے ان میں وہ مولانا کو احتجاج کے حوالے سے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف بلوچستان کی اہم قیادت محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل بھی اب دور دور نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے۔ ماضی کا جو خاصہ ہے، خاص طور پر محمود خان اچکزئی مسلم لیگ نون کے بہت قریب تھے، میاں محمد نواز شریف کے بہت قریب تھے، لیکن ان الیکشن کے بعد وہ ان سے دور دور ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال بھی آنے والے دنوں میں واضح ہوتی چلی جائے گی کہ حکومت سازی میں کون کون سی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، کوئی کس کی شکل ادھر ہے، کسی کی شکل ادھر ہے، ایک دوسرے کے قریب بھی بیٹھے ہیں لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعاون بھی شرط شرائط پر کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسی صورتحال میں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا آیا یہ کنڈیشن چلتی رہی یا حکومت سازی مکمل بھی ہوگی، تو آنے والے وقت میں کیا یہ جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر چل سکیں گی؟ اگر یہ جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل نہ چل سکیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا پھر اقتدار بھی اتنا طویل نہیں ہوگا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس قسم کی حکومتیں زیادہ دیر نہیں چلتی۔ یہ خوش قسمتی ہوگی کہ اگر مسلم لیگ نون اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے ان اتحادی جماعتوں کو ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ حکومت 5 سال پورے کر جائے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔